جسمانی اعضاء عطیہ کرنا کیسا ہے اور کون کون سے اعضاء کی بارے میں گنجائش ہے؟ مثلا خون، گردہ، بال یا کوئی اور چیز بعد از مرگ اور زندگی میں عطیہ کرنے میں ان کے بارے میں کیا احکام ہے؟ دوسرا، کیا غیر مسلم کا جسمانی اعضاء مسلم کو عطیہ کرنے میں جائز ہے؟ غیر مسلم ممالک میں زیادہ تر تو غیر مسلم کی ہی اعضاء ملتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم اپنی مرنے کے بعد عطیہ کر دیتا ہے اور اس اعضاء کی مسلم کو ضرورت ہو تو کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی بڑی فضیلت ہے، انسان کو اللہ کریم نے بہت بڑی فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرمائے کہ ہمارے فقہا نے اعضاء کی پیوند کاری، اعضاء کو ایک سے دوسرے کے پاس منتقل کرنا، ان ساری چیزوں کو ہمارے فقہا نے منع فرمایا ہوا ہے، مگر متأخرین فقہا نے چند چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ایک فارمولہ ذہن میں رکھیے گا، اگر دینے والے کا، جس نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، دینے والے کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور لینے والے کا ان سے فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ مثلاً خون ہے، اب آپ دیکھیں انسانی خون جو ہے وہ بلڈ، تو انسانی خون جو ہے وہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ بقول ڈاکٹر حضرات اور طبیبوں کے یہ ہر 4 ماہ بعد پرانا خون جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے پیشاب کے ذریعے نکلتا جاتا ہے اور ان کی شکل تبدیل ہو کے وہاں سے نکلتا جاتا ہے، آٹومیٹکلی 4 مہینوں میں ہمارے جسم میں نیا خون بننا شروع ہو جاتا ہے، فلہذا وہ تو ضائع ہو گیا۔ تو یہ مسلم حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے خون جو ہے کسی کو دے دیتے ہیں تو ان کی زندگی بچ جاتی ہے اور ہمارا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ اس صورتحال میں تو متأخرین فقہا نے جواز دیا ہوا ہے۔ اب گردہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، گردے کے بارے میں بھی متأخرین فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا سالم ایک گردہ کسی دوسرے بندے کو دے دے تو اس بندے میں نقصان تو آ گیا، لیکن یہ نقصان جو ہے وہ دوسرے گردے سے پورا ہو سکتا ہے، فلہذا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھی بچ جائے گی اور اس کی بھی زندگی۔ تیسرے ایک اور چیز کی بھی اجازت ہے، وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کی۔ ایک بندے کے لیور سے، ایک بندے کی جگر سے تھوڑا سا ٹکڑا لے کے دوسرے بندے کی خراب جگر میں اس کو لگایا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے دینے والا جو بندہ ہے ان کا بھی لیور پورا ہو جاتا ہے چند مہینے بعد، اور جس کو دیا ہوا ہے ان کا بھی لیور جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فلہذا یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ دینے والے کا کوئی نقصان نہ ہو اور لینے والا کا اس میں فائدہ ہو تو پھر اسے لیا جا سکتا ہے متأخرین فقہا کی قول پر۔ لیکن اس میں ایک قول اور بھی ہے، دینے والا جو اپنا جو چیز ان کو دینا چاہتے ہیں اسے وہ بیچ نہیں سکتا، وہ اسے بیچ نہیں سکتا۔ ہاں، لینے والا جو ہے وہ اگر ان کی مد میں کوئی امداد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی جسم کا مالک اور مختار نہیں ہے کہ اپنی جسم کے کوئی اعضاء کاٹ کے کسی دوسرے کو وہ بیچ دے، اس کا مالک نہیں ہے۔ میرا جسم اور میری مرضی والے الگ ہیں، ان میرا جسم اور میری مرضی والوں سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ بھئی تمہیں بھی رب نے یہ اختیار نہیں دیا ہوا ہے کہ تو اپنے اعضاء کو کاٹ کے کسی اور بندے کو دے دیں۔ ہاں دیکھا آپ نے یہ سماعت کیا ہوگا کہ خودکشی کرنے پر کیوں جزا دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خودکشی کو منع کیوں کیا گیا ہے، یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ بھئی اگر میرا جسم میری مرضی ہوتی تو ہر بندہ اپنی جسم کا مالک ہے، خودکشی کر لیتا، اس پر کوئی سزا جزا نہیں ہے۔ نہیں، رب نے فرمایا نہیں، یہ تو میری امانت ہے جو میں نے تجھے دیا ہوا ہے، فلہذا یہ بھی صورتحال۔ آپ نے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا بال کسی اور کو دے سکتے ہیں، تو بال کی شرعاً قطعاً ممانعت ہے۔ المواصلہ والمتواصلہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو دوسروں کو کی بال لے کے اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لیتی ہے، حضور نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی بال کسی اور کو نہ ڈونیٹ کر سکتی ہے، نہ اس کو بیچ سکتی ہے، نہ اسے ان کو تحفے میں دی جا سکتی ہے۔
اسی لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون کنگھی کر لے تو ان کا بال جو ہے اسے دفنایا جائے یا ان کو کاٹ کے کسی محفوظ جگہ پر اس کو رکھا جائے، منع کیا گیا ہے پھر۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ خاص کر خواتین کے بال دوسروں کی طرف منتقل کرنا یہ تو قطعاً ممنوع اسی لیے ہے کہ خاتون کی بال جو ہے وہ ستر کے زمرے میں ہیں، تو جب کسی اور خاتون کو لگائی جائیں گی تو وہ اس کے بالوں پر، وہ بال جو دوسری خاتون کے ہے اس پر غیر محرموں کی نگاہیں پڑیں گی، وہ ہاتھوں میں ان کی زلفیں لہرائیں گے، فلہٰذا وہ ایسے ہیں جیسے اس نے اس خاتون کی زلفوں میں ہاتھ لگایا۔ ایک فقہائے متاخرین کا قول ایک اور بھی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ خون کی منتقلی میں ایک کام اس طرح بھی، اس کی مثال ایسے ہیں جیسے ماں کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ماں اگر دودھ پلاتی ہے تو ماں کو دودھ پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مطلب وہ ان کو کوئی شرعی عذر کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو دودھ لینے والا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو اس سے قوت مل جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حتی المقدور یہ کوشش کی جائے کہ انسانی اعضاء کو انسان کو نہ لگایا جائے بلکہ حیوانی اعضاء کو لگایا جائے۔ فقہ کا بڑا مشہور قول ہے، کسی بندے کا دانت ٹوٹ جائے اور وہ جو ہے وہ کسی حیوان کی دانت کو وہاں پر لگا لے تو یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اور مرنے کے بعد اپنی اعضاء کو ڈونیٹ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی جواز کا فتویٰ کسی نے نہیں دیا، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اس انسانی اعضاء کا احترام موجود ہے، فلہذا اس صورت میں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مرنے والا بندہ جو ہے وہ تو مر گیا، لیکن اس نے وصیت ایک ناجائز چیز کی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کے فلاں کو دے دیں، گردہ نکال کے فلاں کو دے، جگر نکال کے فلاں، تو یہ چونکہ اس نے ایک ناجائز چیز کی وصیت کی ہے تو ان کے وارثوں پر ناجائز وصیت پر عمل پیرا ہونا بھی ناجائز ہی ہے، فلہذا اس وصیت کو وہ نہ مانا جائے۔ تیسری بھی ایک پوزیشن اس میں یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو زندگی میں جیسے ہم نکال کے فروخت نہیں کر سکتے، ان کی مرنے کے بعد بھی ہم نہ وہ فروخت کر سکتے ہیں نہ وہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پوسٹ مارٹم کو بھی فقہا نے منع فرمایا ہوا ہے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے کیونکہ قتل کی سبب معلوم کرنا ہے، اور کیسے معلوم کریں گے، کہاں معلوم کریں گے، کیوں کر کے معلوم کریں گے، تو قتل کے اسباب معلوم کرنے کے اور بھی ذرائع موجود ہے، اور بھی چیزیں موجود ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کی کھوپڑی کو چیر دیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ یہ گولی جو ان کو لگی تھی وہ اتنے فٹ کے فاصلے سے لگی تھی، کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ ان کی مرنے والے کے ورثاء کو کہیں گے کہ بھئی ان کو گولی 10 فٹ کے فاصلے سے لگی تھی تو کیا فیصلہ ہو؟ ان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا میت کی بے حرمتی کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، چیر پاڑ کرنا ناجائز ہے، مگر ایک صورت میں چیر پاڑ جواز ہے۔ ایک خاتون مر گئی، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور یہ امید کی جا سکتی تھی کہ یہ اگر پیٹ سے باہر آ جائیں گے تو یہ بچہ بچ جائے گا، تو اس کے لیے صرف پیٹ چیرنا اس بچے کی زندگی کو سلامت رکھنے کے لیے یہ جواز رکھتا ہوگا، بقیہ کسی چیز میں میت کی چیر پاڑ کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ کفار کو بھی مسلح کرنے سے منع کیا گیا۔ مسلح کی معنی کیا ہے؟ کسی کافر کو مارنے کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی ناک، کان یا اعضاء کاٹنا، اس سے بھی شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جو چیز ہے کہ ایک مومن مسلمان مر گیا اور پھر جا کے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، ان کو چیریں پاڑے، کبھی پوسٹ مارٹم کے بعد تم نے اپنی میت کو دیکھا ہے کہ ان کا کیا حال ہو چکا ہوتا ہے؟ ان کے سارے آرگنز نکالے جاتے ہیں، ان کے دماغ کی کھوپڑی کو توڑا جا سکتا ہے، سارا کچھ ان کا خراب کر دیتے ہیں، فلہذا فقہاء نے پوسٹ مارٹم کو بھی منع کیا ہوا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔